خان صاحب بڑے زبردست لیڈر ہیں, اویئرنیس آ چکی تھی لوگوں میں, مگر وہ کس حد تک نکلیں گے اور کیا آپ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کو نہیں, میں نے پالیٹکس کو چھوڑا. مشورہ دینے والے بعض اوقات ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے مشورہ دیتے تھے کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا, تو جو مشورہ دیتا تھا نا کہ ذرا میلو ڈاؤن کر لیں, وہ پھر تھوڑا سا ان کی نزدیک بزدل بھی ہوتا تھا اور ان کے نزدیک وہ بہادر نہیں ہوتا تھا. مجھے یہ بتائیے گا غائب کہاں ہیں آپ؟ میں کہیں غائب نہیں, آپ نے کال کیا میں حاضر ہو گیا. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد کوئی نئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہے؟ ایک تو پی ٹی آئی کو نہیں, میں نے پالیٹکس کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو میری مرضی ہے, میرے دل میں کیا ہے میں کس کو ووٹ دوں کس کو نہیں دوں, لیکن میں نے پالیٹکس سے علیحدگی اختیار ضرور کی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ماحول وہ نہیں تھا کہ میرے جیسے لوگ جو صرف اس غرض سے پالیٹکس میں آتے ہیں کہ ان کو موقع ملے گا, ان کے پاس ایک ویژن ہے, وہ بہت ساری تبدیلی لے کر آئیں گے, ہاسپٹلس کی بہت ساری تعداد ہو جائے گی ملک میں, اور ادارے بنیں گے, بہتری لے کر آئیں گے, تو وہ تو دور کی بات تھی. مجھے کچھ اور ہی چیزیں نظر آ رہی تھیں, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ مناسب یہ ہے کہ اس وقت پالیٹکس سے ہی علیحدگی اختیار کر لی جائے. 12 سال سے زائد عرصے کا ٹائم دیا آپ نے پی ٹی آئی کو, ابھی جب پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں آپ, تو ابھی اس فیز میں ہیں سیاست والے کہ ابھی اس سے باہر آ رہے ہیں؟ آنیسٹلی جب سے میں پالیٹکس سے سائڈ پہ ہوا ہوں تو ایک خاص طرح کا سکون تو ہے, کیونکہ میں وہ کام جو میرے دل کے بہت قریب ہے ہاسپٹل سے ریلیٹڈ وہ کر رہا ہوں. کینسر پیشنٹس ہمارے ہاسپٹل میں اتنی ساری تعداد میں پڑے ہوئے تھے, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. مجھ سے بہت سارے لوگ توقعات کرتے تھے کہ میں جیل میں زیادہ اچھا لگوں گا ان کو, یا وہ ڈٹ کے چھپ جاؤں گا تو میں زیادہ اچھا لگوں گا. تو گھر میں 45 پیشنٹس پڑے ہوں آپ کے کینسر کے, تو ان کا علاج اور ہسپتال اور وہ میڈیکل کالج جس کو بند کرنے کا لوگ سوچ رہے ہوں, تو وہ مناسب نہیں تھا. اور اب چونکہ وہ کام میں بڑے احتیاط سے دھیان سے سر انجام دے پا رہا ہوں, تو مجھے خوشی ہے کہ کم از کم میں کام آ رہا ہوں. اور نہ صرف کہ یہ بلکہ ہم نئے پروجیکٹس بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں, اس ملک سے باہر کچھ پروجیکٹس بنا جس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمارے ملک کو ہی ہوگا. اور کیونکہ ملک میں وہ سازگار سہولیات اور اسسٹنٹس موجود نہیں ہے اس وقت کہ ہم اپنے اداروں کو گرو کر سکیں. یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک ایجنڈے کے تحت ایسے پروجیکٹس کو روکنے کے لیے قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ جس سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس کو روکا جائے. اور کسی وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی یہ بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کروں کہ بہت ساری ایسی قانون سازی ممکن ہے جس کے بعد ایک مشروم گروتھ ہوگی پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی, اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو وہ لوگ جو کسی بھی ایجنڈے کے تحت ہمارے ایسے سیکٹرز کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینی, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور اس ملک کی ترقی ہوگی انشاءاللہ. ہاں اگر یہ جو کہ تو رہتے ہیں حالات, تو پھر بہت سارے اور انویسٹرز بھی سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ ملک سے باہر کسی ایسی جگہ پہ جہاں انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ اپنے انسٹیٹیوشنز لے جائیں, اور دنیا بھر سے پھر لوگ جب وہاں جا کے پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی ڈگری ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے, لیکن اپنے ملک کے اندر اداروں کو فروغ دینے سے کتراتے ہیں. سو انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کر رہا ہوں کہ آئی ایم شور جو اوپر بیٹھے ہیں ارباب اختیار, ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنے سیکٹرز میں ترقی ممکن ہے اور وہ کر نہیں پا رہے انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد پر. کرنٹلی سوشل ورک کا کون سا پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہے؟ ہمارا ہاسپٹل تو چل ہی رہا ہے 23 سالوں سے, میڈیکل کالج چل رہا ہے, اور اب ہمارا ادارہ سہارا جو ہے وہ ایک یونیورسٹی بھی بن گیا ہے. سو سارے پاکستان کو, ہمارے ڈونرز کو مبارک ہو. اور کینسر ہاسپٹل بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نئے پروجیکٹ بھی پاکستان میں مزید لے کر آ رہے ہیں, کچھ لاہور میں لے کر آ رہے ہیں, کچھ ہم ملک سے باہر بھی پلان کر رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا پاکستان کو, کیونکہ ڈھیر سارا ریونیو آئے گا اور یہاں سے ہم کوالٹی ہیومن ریسورس بھی ساتھ جائیں گے اور زر مبادلہ بھی باہر سے آئے گا.
سو کافی سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت. شیئر کر سکتے ہیں ہیلتھ پروجیکٹ ہے, ایجوکیشن بیس پروجیکٹ ہیں, کیا کیا ملک سے باہر جو ہیں وہ تو ایجوکیشن بیسڈ پروجیکٹس ہیں. یو اے ای میں رائل فیملی کے ممبر سے ملا تھا اور وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے ہاتھوں ہاتھ انہوں نے ہمارا پروفائل دیکھا تو انہوں نے فوراً ہی ٹائم دے دیا کہ آئیں ہمارے پاس آ کے کام کریں, ہم آپ کو لینڈ فراہم کریں گے, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک 10 سال کے بعد کہاں ہوگا اگر ہم, جو میں نے اپنا ویژن ان کو دیا تھا کہ ایک مشروم گروتھ ہو جائے گی آرگنائزیشنس کی, انسٹیٹیوشنس کی, جس میں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے وہاں پر آئیں گے, تو ایک ایکٹیویٹی بہت بڑے پیمانے پہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. دیکھیں لوگ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے کام کرنے, اب وہ جو کہیں گے کہ واٹ از ان اٹ فار می, تو ان کے لیے ان کے ساتھ پھر کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم تو 100 سے 150 کی سیٹ پر جانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے میڈیکل کالج کا, کہ مطلب 100 کی بجائے اگر ہم مزید ہر سال 150 اگر ڈاکٹرز پروڈیوس کریں گے تو اس کا ملک کو فائدہ ہی ہوگا. ایم ایس اینس کی دنیا بھر میں ضرورت ہے. آسٹریلیا میں 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے, جرمنی میں 2 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر وہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو ادارے ہیں وہ لگا کے ہم ان کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو اربوں کا ہم ریونیو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کوئی سوچنے والا, کوئی کرنے والا, کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا. اور جیسے میں نے پہلے کہا, میں کوشش ضرور کروں گا کہ ارباب اختیار تک اپنی بات پہنچاؤں تاکہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہم ضائع نہ کریں. یہ جو ایجوکیشنل ٹورزم ہے, اٹ کین ڈو ونڈرز فار دس کنٹری. پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی بار صرف بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوا تھا ایوب خان کے دور میں, اور اس کی وجہ سمندر پار پاکستانیوں نے پیسہ بھیجا تھا. تو ہم کیوں ریئلائز نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو مواقع ہیں ہمیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اتنا براڈ ویژن ہے آپ کا, تو اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ تو میں نے اس وقت سوچا تھا جب میں نے خان صاحب کو جوائن کیا تھا. یوتھ پارلیمنٹ کے بے شمار نوجوان مجھے کہتے تھے کہ آپ بنائیں. پھر میں نے جب خان صاحب کی تقریر سنی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں سنی, تو میں نے وہ اپنا ارادہ ترک کر کے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی, اور بالکل صحیح کیا. میں سمجھتا ہوں ان کا ویژن, ان کا وہ سب کچھ, تاہم بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. شاید ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, سو ہم ان کو بات کئی دفعہ سمجھاتے بھی تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. مگر انفارچونیٹلی وہ ظاہر ہے ایک لیڈر کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, اور بعض اوقات مس کیلکولیٹ بھی کر دیتا ہے چیزوں کو. تو عجیب طرف چیزیں نکل گئیں, اور پھر ان کے ہاتھ سے بھی آہستہ آہستہ وہ باہر ہوتی گئیں. سو میں نہ تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں گا, اور نہ فی الوقت اپنی کو پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا. ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب کو بہت مرتبہ آپ نے سمجھایا بھی, اور یہ تاثر بھی ہے کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کو غلط مشورے دیے جاتے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو غلط مشورے دینے کا تاثر ٹھیک تھا, اور کون دیتا تھا غلط مشورے؟ مختلف لوگ دیتے ہیں اور ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے. اور خان صاحب معصوم آدمی بھی تھے, مان بھی جاتے تھے. ایک ان کا جارحانہ انداز ضرور تھا, اور جارحانہ چیز کو پسند کرتے تھے. تو جو بھی مشورہ دینے والے بعض اوقات ان کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کے مشورہ دیتے تھے کہ میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا. تو جو مشورہ دیتا تھا نا کہ ذرا میلو ڈاؤن کر لیں, وہ پھر تھوڑا سا ان کی نزدیک بزدل بھی ہوتا تھا, اور ان کے نزدیک وہ بہادر نہیں ہوتا تھا کہ یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں, جو میں ایک بات نوٹ کیا ہے کہ جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, ان کے شہادات پہ چلیں گے, اتنا ہم کامیاب. ہم نے صرف خان صاحب کو, نوجوانوں کو بالخصوص میں میسیج دینا چاہتا ہوں, خان صاحب بڑے زبردست لیڈر ہیں, لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. میں نے خان صاحب کو اس لیے فالو کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹ ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک دفعہ میں نے ٹویٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ بے شک ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے, لیکن یہاں رکنا نہیں ہے. محمد رسول اللہ ہمیں بتاتا ہے طریقہ کہ غلامی سے آزاد ہونا کیسے ہے. کب آپ نے صلح حدیبیہ کرنی ہے, کب آپ نے صبر کرنا ہے, کب آپ نے جنگ بدر لڑنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتا؟ نبی کی زندگی. وہ ان کے اپنے لیے تھوڑی تھی, تو ہمارے لیے تھی. ہجرت بھی کیا آپ نے, تو وہ ہمارے لیے تھی کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے ہجرت کرنی پڑے تو کرو. سو اگر ہم معاذ اللہ ان سے دلیر تو نہیں ہیں,
وہ تو اللہ کے نبی تھے. بالکل. سو ہم نے کنفیوز نہیں ہونا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرنا ہے. میرا صرف ان سے یہی تھا, اور میں نے ان سے اس حوالے سے ریکویسٹ کی. میرا اپنا ایک ذہن تھا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو جارحانہ مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں دائیں بائیں, کئی ان میں سے بہت نوجوان لوگ بھی تھے بڑے جارحانہ, وہ پھر انہوں نے مروایا. کس طرح کے غلط مشورے دیے جاتے تھے, کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ اسمبلیاں توڑ دیں, آپ جٹ جائیں گے, اس وقت پورا ماحول ہی چینج ہو جائے گا, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے فلاں. بے شک دنیا بہت ساری ہمارے ساتھ کھڑی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دنیا ساتھ کھڑی ہونے کے پنجاب کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ کس حد تک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ضروری تھا. مطلب نیم گرم پانی میں انڈے نہیں ابلتے نا, کہ آپ کہیں جی کہ آپ دیکھیں تو سی انڈے پھینک کے. تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں انڈے صرف گرم ہوں گے, ہلکے سے ابلیں گے نہیں, تو آپ کھا نہیں سکیں گے. سو اس لیول کی جسے کہتے ہیں نا اویئرنیس آ چکی تھی لوگوں میں, مگر وہ کس حد تک نکلیں گے اور کیا آپ اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ جو ترکی کی مثال ہے جی, ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے, وہ سارا وہ پانی گرم تھا, اس میں انڈے ابل سکتے تھے, یہاں پہ نہیں. سو ہمیں یہ ساری چیزیں ایک لیڈر کو میرا خیال ہے ملحوظ خاطر ضرور رکھنی چاہیے, اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.